السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر احمد کے ساتھ۔ ذرا بات کرتے ہیں ایران اور اسرائیل کے دوران جو صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے، جس انداز سے پوری دنیا کی جیو پالیٹکس ہے اس کے گرد آ چکی ہے کہ آخر اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی عام سوال ہوگا کہ جس انداز سے اسرائیل نے جو گزشتہ دنوں مسلمان رہنماؤں کے اوپر اٹیکس کیے، لبنان میں اٹیک کیے، ایران کے اندر اٹیکس کیے، اس کے بعد ایران کا جو جوابی وار ہوا، اس کے بعد یہ صورتحال کہاں پہ جا کے کھڑی ہوگی۔ ایک ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور دوسری جانب ایران کیا کر رہا ہے۔ ایران جس کے اوپر سالہ سال سے امریکی سینکشنز ہیں، وہاں پہ ہر طرح سے اس کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ اس کو ٹیکنالوجی اور جدید جو ویپن ہے اس سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود ایران نے شاید یہ بات سننے کو عجیب لگے، لیکن ہر بار جب بھی اسرائیل اور فلسطین کی بات ہوئی، جب بھی مسلمانوں کی حق کی بات ہوئی، جب بھی فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی بات ہوئی، تو سب سے بڑا اور سب سے اہم قدم جو اٹھایا گیا وہ ایران کی جانب سے اٹھایا گیا۔ یہ قدم کسی اور کی جانب سے بھی اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ پاکستان میں تو حال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ہم شاید باتیں یا جلسے جلوسوں میں تقاریر کے حد تک تو فلسطین کا مقدمہ ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن جب اقوام عالم کی بات ہوتی ہے، جب پوری دنیا کے سامنے فلسطینیوں کے حوالے سے اظہار کرنے کی بات ہوتی ہے، تو شاید ہم اس انداز سے وہ مقدمہ اب تک لڑ نہیں پائے۔ یہ بات تو ایک اپنی جانب کہ پاکستان نے انٹرنیشنلی کیا کچھ کیا یا کیا کچھ پاکستان کر سکتا تھا اور کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھائی جاتی ہے، ریلیز نکالی جاتی ہیں، جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسے بھی ہماری سیاسی اشرافیہ اپنے لیے مشکل سمجھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی بھی طور پہ یہ جو معاملات ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے۔ سجنوں، ایک ریلی نکلی اور بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ریلی میں جس طرز پہ لاٹھی چارج کیا گیا، کوئی سیاسی ریلی نہیں تھی، وہ کسی طور پہ کوئی ایسی ریلی نہیں تھی جس پہ کسی کو روکا جاتا یا آزادی اظہار سے روکنے کی بات بھی کی جاتی، لیکن اس سب کو روکا گیا۔ پولیس نے جس انداز سے وہاں پہ سلوک کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں، ویوڈ ہیں۔ نظر آتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے اہداف کو بہت ہی کلیئر طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اس کو اپنے اہداف کا پتہ ہے کہ وہ کب کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ جب جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپیرنٹلی کر بھی رہا ہے، لیکن ہمارے جو اہداف ہیں وہ اب تک کلیئر نہیں ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں یہ اب تک کلیئر نہیں ہے۔ یہ بھی کلیئر نہیں ہے شاید کہ پاکستان بطور ایک مسلمان ملک ہے اور اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے، ایٹمی قوت ہے، اس سب کے باوجود نہ ہم کشمیر کے حوالے سے اس انداز کی کامیابی حاصل کر پائے، نہ ہم فلسطین کے حوالے سے کر پائے۔ وہ نہ کر پائے، لیکن ہم اپنے اندر بھی اگر اس آواز کو اٹھنے سے روکیں گے تو پھر ہماری حکومت وقت سے ایک سوال تو ضرور ہوگا، اور وہ سوال ہو بھی رہا ہے، وہ سوال پوچھا بھی جا رہا ہے، کیونکہ بطور ایک پاکستانی ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایران نے کیا کر دیا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ پالیسی عوام کو کمیونیکیٹ ہونی چاہیے، وہ پالیسی آپ کے معاشرے میں نظر آنی چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔